بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، خبریں انتہائی اہم ہیں اور بہت ساری ہیں۔ سب سے پہلے جو خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کالم لکھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر بھی شائع کیا، جس میں انہوں نے تمام جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے نزدیک وہ انہوں نے اس کی تمام تفصیلات جاری کری اس میں۔ اس کے بعد جو یہ عمران خان صاحب نے جو کالم لکھا، اس پہ عمران خان صاحب نے کالم کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو کالم لکھا اس میں عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب صرف میرا قتل باقی رہ گیا ہے، باقی تو سب کچھ ہو گیا۔ لیکن انہوں نے آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر پہ سنگین الزامات لگائے ہیں۔ وہ الزامات کیا ہیں، کس بنیاد پہ لگائے گئے، وہ تمام تر باتیں جو ہیں اس ویلوگ میں ہم کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو کالم لکھا ہے اس میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف پہ سنگین الزامات لگائے ہیں۔ عمران خان صاحب کو عدالت سے جو بھی روکا گیا اور عمران خان صاحب کو عدالت جانے سے روکا گیا اور اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی عدالتیں لگائی گئیں، یہ الزامات عمران خان صاحب کا ہے۔ اور عمران خان صاحب کا یہ بھی الزام ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اس میں اسٹیبلشمنٹ ناکام رہی اور دھاندلی ہوئی، اور 8 فروری کی الیکشن کرانے میں اسٹیبلشمنٹ ناکام رہی اور پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان بھی چھینا گیا، اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ تھا وہ بھی چوری کیا گیا، اور کئی ایسے الزامات ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بہت لمبا ایک لیٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کا جو بیان آیا وہ بھی دو ٹوک بیان آیا جو آرمی چیف صاحب نے گزشتہ روز دیا، جس میں آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آئین کی پاسداری نہ سکھائی جائے، ہم آئین کے نیچے ہی کام کرتے ہیں اور ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ سب لوگ آئین کے نیچے رہ کے کام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے ہمیشہ ساتھ ہیں اور کشمیر کے اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا دیکھ لے، جب جنگ ہوتی ہے جنگ کے نقصانات فلسطین اور اسرائیل میں آپ دیکھ لیں، یہ تمام تر تفصیلات آرمی چیف صاحب نے بتائیں۔ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ غلامی سے بہتر مجھے موت قبول ہے، میں مرنا قبول کر لوں گا، لیکن میں ان کے اور جو آرٹیکل تھا عمران خان صاحب کا اس میں عمران خان صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں موت قبول کر لوں گا میں، لیکن ان لوگوں کی غلامی نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بھی کہا ہے کہ اپنے صوبے کا حق ہم ہر حال میں رہیں گے، وفاق سے ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، اگر وفاق نے اپنا حق نہیں دیا تو ہمیں حق اپنا لینا آتا ہے، بعد میں پھر وفاق ہم سے نظریں نہیں ملا پائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، انہوں نے گزشتہ روز کراچی میں ایک جلسہ کرا، اور وہ جو ایک حکومت کے خلاف جو نکلے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مولانا صاحب سے روابط بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا صاحب ایک ریلی بھی نکال رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ دھرنے کی کال پہ بھی ان کے تمام ارادے ہیں، اور اس ملک کے لیے وہ ایک لانگ مارچ بھی نکالنے کے حق میں، اور وہ آنے والے دنوں میں نکلے گا بھی۔ تو یہ تمام تر جو معاملات ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اس حکومت میں وہ حق نہیں دیا گیا جو گزشتہ حکومت میں دیا گیا۔ اب مولانا فضل الرحمان اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکلے گا۔ یہی کام مولانا فضل الرحمان صاحب 2022 میں یا کرتے تو شاید آج مولانا صاحب کو یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی جو ڈپٹی وزیر اعظم کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن تھا وہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ اس معاملے میں سندھ ہائی کورٹ میں یہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک اسحاق ڈار وزیر اعظم کے ڈپٹی وزیر اعظم ابھی تک وہ نہیں بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی ٹیرینس کی جو صدارت ہے اس سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو استعفیٰ موصول ہو گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اب ملک کے صدر ہیں، تو وہ کسی سیاسی پارٹی کی صدارت نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی میں جو صدارت کی دوڑ ہے اس کے لیے نئے ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے، اور جو نئے نام ہیں ان میں سے جو سر فہرست آئے گا تو اس کا وہ جو صدر بنے گا پھر اس کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے گا۔ اب بات ساری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح کی سیاست چل رہی ہے، اب وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ متواتر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں،
کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے، کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت گرا دیں گے ایک اور دوسری طرف جو ابھی حکومت نے ایکشن لیے ہے، جو گزشتہ کئی دنوں سے جو وزیر اعلیٰ کے پی کے کی دھمکیاں بھی چل رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو مطالبات آ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے، ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو جو وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جو بار بار دھمکیاں چل رہی ہیں اس کے بارے میں جو معلومات تھی، اب اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون جو حکومت ہے، حکومت نے کیا کیا کہ کے پی کے پنجاب اور بلوچستان کے جو گورنر ہیں ان کو چینج کر دیا گیا، اور کے پی کے کا خاص طور پہ جو گورنر لگایا وہ فیصل کریم کنڈی کو کے پی کے کا گورنر بنا دیا گیا۔ اب یہ کس وجہ سے کہ کے پی کے میں ایک سخت مقابلے کی کیا وجوہات ہے؟ وہ اس لیے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہی ہے، اور حکومت کو ڈر ہے کہ یہ کہیں سچ نہ کر دیں، تو اسی لیے انہوں نے گورنر راج کی طرف جانے کے لیے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے کچھ ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا آپشن ہو، مضبوط آپشن، تو ان کو وہ فیصل کریم کنڈی مضبوط آپشن لگے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، تو ان کو وہاں انہوں نے نامزد کر دیا، اور اس سندھ کا جو گورنر ہے اس کی فی الحال ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ابھی وہی ہیں جو ماشاءاللہ ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہیں اور کتنی خدمت کر رہے ہیں کراچی والوں کی، بالخصوص مہاجروں کی، سب کو پتہ ہے۔ افطاریاں انہوں نے بے شمار کھلائیں، اور شتر مرغ فیصل ایک کو تو ایک افطاریوں میں لوگوں کو شتر مرغ کھلا رہا تھا، اور دوسرے افطاریوں میں خود پکوڑے بنا کے لوگوں کو کھلا رہے تھے، اور خوب انہوں نے رمضانوں میں عوام کی خدمت کری ہے، لیکن عوام کے حق کے لیے کوئی بھی نہیں بولا۔ جس طرح کراچی میں لوٹ مار ہوئی کوئی بھی نہیں بولا، جس طرح کراچی والوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا ڈکیتوں نے کوئی بھی نہیں بولا، جس طرح کراچی والوں کے ڈومیسائل کا مسئلہ ہے کوئی بھی نہیں بولا، صرف شتر مرغ کھلائے گئے، افطار پارٹیاں کرائیں گی، افطاری میں پکوڑے سموسے کھلائے گئے، سحری میں شتر مرغ کھلائے گئے، افطاری میں شتر مرغ کھلائے گئے، ڈبل شتر مرغ کھلائے گئے کیونکہ سیٹ کھلا رہے تھے، لیکن مہاجروں کی آواز کسی نے نہیں اٹھائی، کراچی والوں کی آواز کسی نے نہیں اٹھائی، کراچی کی جو بے بسی ہے وہ تمام لوگ دیکھتے رہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے یہ تمام جو رمضان کا مہینہ گزرا یا عید کے بعد کے ابھی دن جو گزر رہے ہیں، جماعت اسلامی کی خاموشی پہ بھی تشویش کا اظہار ہے کہ حافظ نعیم جو کہ بے تحاشا کراچی کے لیے بول لیتے، کراچی کو ایک نئی امید کی کرن نظر آئی تھی کہ شاید کہ حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ کراچی کے لیے کچھ بہتر کام کریں گے، کراچی والوں کا حق ان کو دلوائیں گے، کراچی کا کوٹا سسٹم جس کے لیے حافظ صاحب ہمیشہ آواز اٹھاتے تھے، اور ڈومیسائل کے جو مسائل بینر آویزہ تھے جماعت اسلامی کے، تو اب پتہ نہیں وہ تمام تر مطالبات جو ہیں وہ کہاں چلے گئے حافظ صاحب کے، کہ حافظ صاحب نے تو بولنا ہی بند کر دیا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں وہ میڈیا یا سوشل میڈیا بھی مجھے نظر نہیں آ رہے۔ کیا ایسی وجوہات ہے کہ جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ اتنی خاموش کیوں ہے ان لمحات میں جب ملک کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی اسلامی اور سیاسی جماعت بھی ہے جو ایک سٹرونگ جماعت ہے جس پہ عوام کو کافی حد تک اعتبار ہے۔ 2022 کے جو بلدیاتی انتخابات تھے کراچی کے، وہ آپ کے سامنے کتنا لوگوں نے اعتبار کرا جماعت اسلامی پہ، لیکن جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو جب چوری کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جو ایم کیو ایم پاکستان نے اس کا بائی کاٹ کیا، یا جو ایم کیو ایم لندن نے اس کا بائی کاٹ کیا، ایم کیو ایم لندن بائی کاٹ کرتی یا نہ کرتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جو ایم کیو ایم پاکستان نے بھی بائی کاٹ کیا۔ لیکن یہ تمام تر وجوہات کیا ہوئی تھی؟ جب مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ الطاف حسین نے 2 ارب روپے لے کے انتخابات کا بائی کاٹ کیا ہے زرداری صاحب سے، لیکن سوال یہی ہے بارہا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کتنے پیسے لے کے انتخابات کا بائی کاٹ کرا، اور اس انتخابات میں جب میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا بنا، ڈپٹی میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا بنا، تو یہ جو ایم کیو ایم والے یہ کیوں نہیں بولے، کیوں خاموش تھے؟ اب ایم کیو ایم گزشتہ روز صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ان کے ساتھ اب جا کے بیٹھ کے اب خبر کیا آتی ہے، میڈیا پہ خبر چلتی ہے کہ مسلم لیگ نون سے ناراض ایم کیو ایم کے ارکان پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کراچی کے لیے کام کریں گے، اور جو کراچی میں جو ڈکیتیاں اور چوریاں اس پہ اقدام لیں گے۔ آپ نے پچھلے 40 سال سے کوئی اقدام نہیں لیا، آپ 30 سالہ دور یا 35 سالہ دور مسلم لیگ نون کا یا 15 سالہ دور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم گنواری ہوتی ہے، لیکن ایم کیو ایم اپنے 40 سالہ اقتدار میں، جس میں کئی بار ایم کیو ایم کا اقتدار رہا اور مشرف دور میں بھی ایم کیو ایم کا اقتدار رہا، ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے یہ مجھے بتائیں۔
ایم کے ایم والے کیا عوام کے لیے کیا انہوں نے خدمت کری ہے، عوام کے لیے کون سا وہ سہارا بنے ہیں، وہ بھی تو ذرا مجھے بتائیں کہ کراچی والوں کو جس بے دردی سے ایم کیو ایم کے دور میں ایم کیو ایم کے کارکن ہی کراچی والوں کو مارتے تھے، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کا جب دور ختم ہوا تو بلا وجہ ان لوگوں کے اوپر بے تحاشا ظلم کیا گیا، کبھی چوری کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ، کبھی بھتہ لینے آ جاتے، کبھی پولیس والے آ کے ٹھیلے بیچاروں کو اٹھا لیتے تھے، بائکیں اٹھا لیتے ہیں، نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی وہاں سے لے گئے، وہاں سے ان سے پیسے وصول کیے۔ تمام تر جو مسائل کراچی والوں کے ساتھ ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے والا کون بنے گا؟ اس کے لیے ایم کیو ایم پاکستان آواز بالکل بھی نہیں اٹھا رہی۔ مصطفیٰ کمال اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل وہ جس مقصد کے لیے وہ اس اسمبلی میں گئے تھے کہ اپنی قوم کی آواز اٹھانے کے لیے، وہ اب قوم کی آواز دبی ہوئی ہے۔ یہ وہی مصطفیٰ کمال ہے، اگر ماضی میں ان کا بیان اٹھا لیں تو یہ ٹی وی چینل پہ آ کے رو رو کے کہتے تھے کہ بلوچوں کا کوئی بلوچ لاپتہ ہوتا ہے تو وہ جا کے بلوچستان اسمبلی میں قرارداد منظور کرتا ہے، پختونوں کا کوئی پختون لاپتہ ہوتا ہے تو وہ کے پی کے اسمبلی میں اپنی کردار منظور کرتا ہے، پنجابیوں کا کوئی پنجابی لاپتہ ہوتا ہے تو پنجاب اسمبلی میں اپنی قرارداد منظور کرتا ہے، لیکن میں کہاں جاؤں؟ اب بات یہ ہے کہ اب تو آپ قومی اسمبلی کے اندر ہیں، اب آپ لاپتہ افراد کا کیوں ذکر نہیں کر رہے؟ کیا ایم کیو ایم کے لوگ لاپتہ نہیں ہیں؟ کیا ایم کیو ایم کے نوجوان لاپتہ نہیں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ان کی جو جبری گمشدگی ہوئی وہ کدھر ہیں؟ ان کے لیے آپ آواز اب کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ کا حق بنتا ہے کہ اب ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں، کیونکہ وہ ہمارے کراچی کے جوان تھے، اگر جو غلط تھے ان سے جو غلطی ہوگی ہے تو اب تو ان کی سزا ختم ہونی چاہیے، لیکن جو صحیح تھے ان کو جو بے گناہ کو اٹھایا گیا وہ کہاں ہیں؟ وہ لاپتہ لوگ کدھر ہیں؟ ان کے لیے اب کیوں نہیں مصطفیٰ کمال صاحب آواز اٹھا رہے؟ ماضی والے مصطفیٰ کمال صاحب اور ابھی والے مصطفیٰ کمال صاحب میں آپ خود فرق دیکھ لیجئے، اب انہوں نے کوئی مہاجروں کی آواز نہیں اٹھانی، کیونکہ اب تو ان کو ایم این اے کی سیٹ مل گئی ہے نا، اس وقت ان کو ایم این اے کی سیٹ نہیں ملی ہوئی تھی، اس لیے یہ آوازیں اٹھا رہے تھے۔